السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 64 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر واقعہ یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیات میں منافقین کا ایک بڑا جرم بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کہانوں کے پاس فیصلہ کے لیے گئے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی مزید تاکید فرمائی۔ معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور گناہ گاروں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی یا نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آپ سے بھی درخواست کریں کہ آپ ان کی معافی کے لیے دعا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ ایمان کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوشی جج مان لینے پر ہے۔ آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث پر عمل نہیں کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ گناہ کرتے، غلطیاں کرتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بخش لے، ہمیں معاف کر دے۔ تو نبیوں کی دعا، رسولوں کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں دنیا میں تھے تب ان کی سفارش تھی، تو اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں جو کہ ہمیشگی کا مقام ہے۔ اب آپ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے وہ انسان جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد وہ غلطی نہ دہرائے۔ اور دعا سب سے بہترین عبادت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور آگے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں بھی آئے گا کہ جس کا ترجمہ ہے جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے۔ اور میں نے کسی کو اکثر کہتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھ لیا، قرآن پر عمل کر لیا، قرآن ہی میں سب کچھ ہے تو حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ہدایت دے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنا، عمل کرنا، ساتھ ہی احادیث پر عمل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔
صرف قرآن پڑھ کر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، ان کی تفسیر جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اذ جب، ظلموا سب نے ظلم کر لیا تھا، انفسہم اپنے نفسوں پر، جاؤک سب آتے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فاستغفروا پس سب بخشش مانگتے اللہ اللہ سے، واستغفر اور بخشش مانگتا لہم ان کے لیے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوجدوا یقیناً سب پاتے اللہ اللہ کو، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر لفظ لوجدوا یقیناً سب پاتے، اس کے شروع میں جو لام زبر لا ہے یہ تاکید کی علامت ہے، جس کا ترجمہ ضرور یا یقیناً کیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، لام زبر لا کا یہی مطلب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔